ایک ہے تعلیم، سکھانا درجہ بدرجہ. پہلے الف سمجھ میں آ گیا تو بے سمجھاؤ، بے سمجھ میں آئے گا تو تے سمجھاؤ گے. درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی شے کو، کسی علم کو کسی کے ذہن میں اتارنا، یہ ہے تعلیم. جو فرق اعلام اور تعلیم کا ہے وہی انزال اور تنزیل کا ہے. انزال کہتے ہیں کسی شے کو دفتن اتار دینا، اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ تدریجن اس کو نازل کرنا. تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں. یہ پورا قرآن لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، تلاش کریں. لیکن اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ میں، اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے، کتاب مکنون، ام الکتاب اور لوح محفوظ، یہ تین الفاظ آئے. اصل قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے. وہ قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا. یہ دفعتاً واحدتاً ہوا ہے، ایک دم ہوا ہے. لہذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ باب افعال سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باب افعال ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں. تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا صیغہ باب افعال سے. جب حضور پر آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تنزیل ہوئی ہے. نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آ گئیں، پورا قرآن نہیں اتارا ہے. تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں. 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. 22 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. وہ ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین. لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سمائے دنیا سے جبرائیل لاتے رہے، لیکن یہ کہ یہ پورا سمائے دنیا پر دفعتاً واحدتاً، جملتاً واحدتاً پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الکتاب سے لا کر اتار دیا گیا. یہ ہے انزال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب قرآن کی جو مدح ہوئی ہے، ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی للناس. اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو، کہتے ہو تضاد آ گیا. کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. قرآن اپنی جگہ پر ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے. آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس تو اور 1000 برس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں ہے. عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے. تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، علی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے. لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا. اب یہ ربط بھی آ گیا کہ چونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم اس قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے قابل ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ شرط ہے، قرآن سے استفادے اور فیضیاب ہونے کے لیے شرط لازم ہے تقویٰ. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ سارا مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز کا اس کو ذہن میں لے آئیے. تو فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور یہ ہدایت جو ہے دیکھیے ایک ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بڑا فلسفی لکھ رہا ہے، ارسطو نے مکالمات افلاطون جو ہے وہ افلاطون نے لکھ دی ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا. بریڈلے کی کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. علامہ اقبال کے 6 لیکچرز ہیں، انہی کو
اچھے بھلے جو ایم اے کر چکے ہو فلسفے میں وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ کہ ایک وہ ہدایت ہے جو ایسی روشن ہو کہ ہر شخص سمجھ سکے، وہ ہدایت اسے کہتے ہیں بین۔ بین کسے کہتے ہیں؟ جو شے از خود واضح ہو، جس کے لیے سادہ ترین مثال ہمارے ہاں ہے آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ سورج ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنے وجود پر خود بین دلیل ہے۔ وہاں دلیل کی حاجت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی شے چھپی ہوئی ہو، کوئی مخفی ہو، کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جس کو کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو از خود واضح ہے۔ تو بینات ہے قرآن مجید کی تعلیمات فطرت انسانی کے لیے، بالکل اس طرح جیسے کہ انسان نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہو، بشرطے کہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، دماغ پر کوئی غلط نظریات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں۔ اگر فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، تو قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے بینات کے درجے کی شے ہے۔ بینات من الہدا والفرقان، رہنمائی، ہدایت اور فرق کر دینے والی، حق اور باطل، غلط اور صحیح، اس کے مابین خط امتیاز کھینچ دینے والی، اور وہ بھی بین صورت کے اندر، وہ ہے قرآن مجید۔ اب اس قرآن مجید کی مدح میں جو کچھ حضور نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میری بڑی مفصل تقاریر اس پر موجود ہے۔ ایک آیت میں فرمایا، وہ سورہ حشر کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اگر ہم نے اس قرآن کو کہیں پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی معنوی تاثیر وہ ہے۔ سورہ یونس کی 2 آیتوں میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ساری باتیں قرآن کہہ رہا نا خود، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر یہ کہ سورہ واقعہ میں دیکھیے تو قرآن مجید کی مدح اول قرآن نے خود کی، اور پھر قرآن کی مدح صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن وہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، اس وقت تو انہی پر اکتفا کیجئے، ورنہ اس کی عظمت جو ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تیسرا بھی میں ذکر کر دوں کہ جو عظمت قرآن کی اس صدی میں علامہ اقبال نے بیان کی ہے، مجھے تو جتنا کچھ میرا دائرہ ہے معلومات کا محدود، مجھے پوری امت کی تاریخ میں کسی اور انسان کا اس طرح کا بیان نظر نہیں آیا۔ فاش گویا ماتے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ صاف ہی کہہ دوں میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے یہ کتاب نہیں ہے، اسے کتاب نہ سمجھنا، یہ کوئی اور شے ہے۔ کیا شے ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے ذات باری تعالی ہے الحق، ویسے ہی یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے ذات باری تعالی الحق ہے، الحی ہے، الحی، زندہ و پائندہ ہو، اور کلام کرتا ہے قرآن، اس سے بات تو کرو، تمہیں جواب دے گا، بات کرتا ہے۔ یہ کلام متکلم ہے، گویا ہے، بات کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ گیا، شخصی انقلاب، نفسی انقلاب، باطنی انقلاب اندر سے، پھر یہ باطنی انقلاب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر عالمی انقلاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ محمد رسول اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں یہ پورے مباحث آپ کو مل جائیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں، اب شاہدہ کا بھی جو کوئی پالے اس مہینے کو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو۔ شاہدہ یشہدو، موجود ہونا، اور اسی سے 2 اضافی معنی نکلتے ہیں۔ جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے، تو شاہدہ یشہدو کے معنی گواہی کے بھی ہیں۔ اور چونکہ اگر آپ کا کوئی دوست وقت پر موجود ہے تو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، لہذا شاہد کے معنی مددگار کے بھی ہیں، شاہد اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کافی ہے اللہ مدد کے لیے،
تو مددگار بھی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ تو شہید کے معنی گواہ اور شہید کے معنی مددگار، لیکن دونوں یہ در حقیقت موجودگی کی بنیاد پر ہیں، تو شاہدہ کے معنی موجود۔ جو کوئی سفر پر نہیں ہے، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب یہ امر کا جو صیغہ آیا فَلْيَصُمْ، الامر للوجوب، یہ وجوب کے لیے ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور اب یہاں آ کر دو رعایتوں میں سے ایک رعایت کو تو دوہرا دیا کہ وہ برقرار ہے، اس لیے تکرار ہے یہ۔ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، ورنہ پورے مہینے کا روزہ تو رکھنا ہے، اب یہ 3 دن نہیں رہے۔ شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ ہے وہ تکرار جس کے بنا پر بس اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت جو ہے ذہنی قلبی عطا کر دی تھی ابتدا ہی سے، نوجوانی ہی سے، کہ میں یہ اس کی بنیاد پر کہتا تھا یہ دونوں آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس صورت میں پھر یہ کلام کا عیب بن جائے گا، یہ دہرا کر لانا۔ بلکہ اسی کی ایک مثال میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے وہ پورا ایک آیت ہے، پورا رکوع جو ہے اس میں بھی تکرار ہے۔ علم اللہ انکم علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، جو تم پر پوری رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کا کھڑا رہنا لازم کیا گیا تھا، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پھر آگے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یہ تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ میرا ذہن یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں اتنی بھی آیت نہیں ہو سکتی، لیکن سب جگہ لکھا آیت ایک ہی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی کی میں دیکھ رہا تھا، مجھے وہ روایت مل گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا اصل فہم عطا کر دے اور تاویل قرآن کا علم عطا کر دے۔ ان کا یہ قول مجھے مل گیا الاتقان فی علوم القرآن میں۔ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے آدھی آدھی ہو کر، ایک مرتبہ تقریباً 12 یا 16 مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ پہلا حصہ ہے، اور دوسری تو اس میں قتال کا ذکر ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ کہاں شروع کے اندر قتال کا معاملہ تھا، سوال ہی نہیں۔ یہ آیت بہت بعد میں 10-11 سال بعد نازل ہوئی ہے، یا تو ہجرت سے متصلاً قبل یا ہجرت کے بعد، اور مجھے معلوم ہوا متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا وہ احساس صحیح نکلا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے مل گیا۔ اب میرے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک میرا اپنا احساس تھا، اسی طرح کا میں نے احساس آپ کو بیان کیا تھا۔ تو یہاں وہ جو ایک کی تکرار کی گئی کہ اسے اب برقرار رکھا، دوسری کا آپ خاتمہ کر دیا۔ اب جو ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں، ہاں جیسے کہ میں نے کہا شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے روزہ رکھنے سے، یا ایسا بیمار ہے کہ جس کی شفا یابی کی توقع ہی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے حضور نے برقرار رکھا۔ قرآن مجید نے جو ہے یہاں پر اس کو سرے سے منسوخ کر دیا، اس لیے کہ اب اس کو نہیں دہرایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ یہاں ساقط ہو گیا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ یہ رعایت بھی اس لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ آپ کو نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بالکل حق ادا نہیں کرتے۔ بخار ہے 103 ہے، نہیں جی روزہ تو میں نہیں چھوڑوں، روزہ تو رکھوں گا۔ بھائی تم یہ اللہ کی منشا کے خلاف کر رہے ہو، اللہ کے بندے۔ ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے، تو فقہ حنفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی نہیں نماز۔ اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے، تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالاتر سمجھ رہے ہو، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے رعایت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بدقسمتی سے روزے کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا، حالانکہ روزے کے معاملے میں تو صاف الفاظ آ رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ بھائی بخار ہے، بیمار ہو، تم بعد میں کر لینا پورا،
سفر پر، ایک مرتبہ سفر پر تھے حضور کسی جہاد میں، اور وہاں پر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی کھا کے گر پڑے. تو حضور کو جب پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، روزے میں، یہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اصطلاح ہے. مولانا مودودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقویٰ کا حیضہ ہے، تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا حیضہ ہے. یہ اللہ نے جو رعایت دے رکھی ہے بھائی اس سے فائدہ اٹھاؤ. خاص طور پر کہہ رہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر جو ہے وہ سختی کرے، اللہ تم پر نرمی چاہتا ہے. جو حکمت ہے وہ ہے پوری تمہیں کرنی ہوگی. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تمہیں تعداد اب پوری کرنی ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ فدیۃ طعام و مسکین کے ذریعے سے تم چھٹکارا پا جاؤ، نہیں. وہ 29 روزے ہوئے تھے تو 29 پورے کرنے ہوں گے، 30 ہوئے تھے تو 30 پورے کرنے ہوں گے. عدۃ من ایام اخر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو. اب یہ دو الفاظ جو آئے ہیں یہ حکمت صوم کو ہم نے ایک مرحلے پر سمجھا مجرد صوم، ابھی رمضان مبارک سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے سیلف کنٹرول کی. لیکن چونکہ اس کے نظام دیا ہے اللہ نے، لہذا گویا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے تقوی کی ایکسرسائز ہے. لعلکم تتقون. اب یہاں صوم رمضان کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے ذکر میں دو حکمتیں بیان کی گئیں. پہلی حکمت وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب دیکھیے اس کا تعلق جڑے گا گھوڑے کے صوم کے ساتھ. تمہیں تکبیر کرنی ہے اپنے پروردگار کی. تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ دیا بس تکبیر ہو گئی؟ یہی تو مغالطے ہیں آپ کے. تکبیر کے معنی ہے اللہ کو بڑا بناؤ، اللہ کو بڑا کرو، تکبیر. اور یہ ان 3 احکام میں سے ہے، بلکہ 2 میں سے جو بالکل ابتدا میں حضور کو دیے گئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں اور کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو. اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذر، خبردار کرو لوگوں کو. دیکھو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تمہیں اس زندگی کے تمام اعمال و افعال اور ایک ایک پیسے کا حساب کہ حلال سے کمایا تھا یا حرام سے، اور کہیں ادائے حقوق میں خرچ کیا تھا یا علل و تللوں میں اور عیاشیوں میں، اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں. یہ انذار ہے. انذار سے بات شروع ہوتی ہے دعوت نبوت کی. نبی جو بھی ہے انذار انذار. حضور سے کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس تک یہ انذار بھی پہنچ جائے. تو انذار ہے نقطہ آغاز. اور ہدف کیا ہے، آدرش کیا ہے، نصب العین کیا ہے، آخری منزل کیا؟ تکبیر رب. وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو، اللہ کو مانا جائے بڑا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو. اسی کے لیے پھر اصطلاحات آئی ہیں. اسی کے لیے آگے چل کر مکی دور میں دوسری اصطلاح آ گئی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اسی کے لیے 3 مرتبہ وہ اصطلاح آ گئی، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اسے غالب کرے. اسی کے لیے اسی سورہ بقرہ کے اگلے رکوع میں آیت آ جائے گی، کیونکہ اس جد و جہد کی پھر آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ. اور اس قتال فی سبیل اللہ میں جا کر تمہیں بھوک بھی جھیلنی ہوگی، پیاس بھی جھیلنی ہوگی، سختیاں جھیلنی ہوگی، رات کا آرام بھی نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ رات بھی دغدغے میں ہی بسر ہو رہی ہو اور صبح جنگ کے لیے میدان میں کھڑا بھی ہونا پڑے. یہ ساری سختیاں جھیلنی ہوں گی. جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اب اس صوم رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو تاکہ تم تکبیر رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آؤ. یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. چنانچہ اگلے رکوع میں آیت آ گئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. قتال کرو ان سے، جنگ کرو
یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے. یہ جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اللہ کا حکم نہیں ہمارا حکم چلے گا، ہماری مرضی چلے گی، حاکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون بنا دیں گے وہی قانون ہے، یہ تو بغاوت ہے، یونیورسل بغاوت ہے. آج پوری نوع انسانی اللہ کے سامنے باغی کی حیثیت سے کھڑی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا. کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ بتمام و کمال اللہ کا دین نافذ ہو. بغاوت. ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ہے. یہ جو حاکمیت عوام کا فلسفہ ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. ان الحکم الا للہ، توحید تو یہ ہے، حاکمیت اور حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. تم ان سے جنگ کرو اور جاری رکھو یہ جنگ، صلح نہیں ہوگی. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، کسی مشرک سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ ہوگی اور اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا. یہ گویا کہ وہ جو حکمت تھی جو صوم کی آئی تھی پہلے اس کو بیان کر دیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے، وہ ضبط نفس پیدا ہو جائے، وہ تقوی پیدا ہو جائے، سختیاں جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کہ تاکہ تکبیر رب کا حق ادا کر سکو، اس کے تقاضے ادا کر سکو، اس کے لیے میدان جنگ میں آ سکو. جیسے کبھی اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اب تم پر یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر اصل حقیقی شکر پیدا ہو جائے. اب اس حکمت کو جو کہ صوم رمضان کی گویا کہ غایت اب یہ قرار دی جا رہی ہے، پہلی غایت جو ہے وہ تو مجرد صوم سے بھی حاصل ہو رہی تھی. صوم رمضان، اب اس میں آپ کو جو احادیث دی گئی ہے وہ ذرا کاغذ نکال لیجئے. رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہیداً عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں کیا، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپ. دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے، ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے، میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو. قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.